الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. This program of ours is live every Monday and Tuesday evenings between 7 o'clock and 8 o'clock, and then it's repeated at different intervals throughout the week. اور فارمیٹ آپ کو پتہ ہے کہ ابتدا میں مختصر سا کسی موضوع کے اوپر بیان ہوتا ہے، کچھ بات چیت ہوتی ہے، اور پھر آپ کی طرف سے سوالات، کوئی تبصرہ، کوئی اہم بات جو باقی ہمارے سامعین ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو اسٹوڈیو کا نمبر آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے. اس نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ہم بھی آپ کی باتیں سنیں گے، اور باقی جو سامعین ناظرین ہیں وہ بھی آپ کی باتیں سنیں گے. اور آپ کا جو سوال ہے یا آپ کی جو اہم بات ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کا موضوع کے ساتھ تعلق ہو. کوئی بھی اہم چیز، کوئی بھی اہم بات، آپ اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں. یہ ہم سب کا پروگرام ہے. شروع سے میرا انداز یہی ہے کہ ہم سب کا پروگرام ہے. آپ کے پاس بھی کوئی حکمت کی باتیں، کوئی اہم باتیں، کوئی قیمتی باتیں جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے اسی کے پاس پورا علم ہو. نہیں، بلکہ اللہ نے مختلف لوگوں کے دلوں کے اندر مختلف انداز کے اندر باتیں ڈالی ہوئی ہیں، تو آپ آن دی ایئر آ کر اس کا اظہار کر سکتے ہیں. So you're well aware of the format, and we have a talk on a specific topic at the beginning, and then it's questions from yourselves, any observations, anything important or of benefit that you would like to share with the rest of the viewers and listeners. We will listen to you, and so will the rest of the viewers and listeners. You can see the number of our studio on the screen, and using that you can contact us. And like I was saying in Urdu, that the question or observation or what you want to share with us does not necessarily have to be linked to the topic that I'm talking about. The verse that I have recited, جو آیت آپ کے سامنے میں نے اب تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت ہمیں ایک بہت ہی اہم اصول کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. 2 چیزوں کا اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ہمیں حکم دیا ہے. There's 2 principles Allah subhanahu wa ta'ala is bringing to our attention. سب سے پہلا فرمایا تقوی اختیار کرو. achieve تقوی. اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو. اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟
What is being God conscious? That means knowing that Allah is watching me all the time. He knows everything about me, about every single thing, those that I have thought of, those I haven't thought of, those that I have shown and those that I have hidden. جو میں نے ظاہراً کیا ہے، جو باطناً کیا ہے، سب اللہ جانتے ہیں، اور اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، چاہے ہمارے دل کی بھیدیں ہوں، دماغ کے اندر ہماری سوچیں ہوں، انسان کے ذہن کے اندر آنے والی جو ابھی آئی نہیں ہے، آنے والی جو سوچیں ہیں، اللہ رب العزت ان تمام سے واقف ہے، اور ہمارے ایک ایک سانس سے واقف ہے، ایک ایک لفظ سے واقف ہے، ایک ایک حرکت سے واقف ہے. جو ظاہری طور پر ہم جانتے ہیں، those things that are attached to us from the outside, our physical appearance, Allah is aware of. عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, those things that chest conceals, Allah knows those things as well. So nothing is hidden from Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اور جب انسان کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے اور یہ بات انسان کے ساتھ رہے، جب بھی وہ چلتا ہے، پھرتا ہے، لیٹتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، کام پر جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، اپنے گھر کے اندر عبادت کے اندر شامل ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے. Whatever this person does, in every occasion to know that Allah is watching me and I cannot disobey him, because if I do, he is well aware of it. اگر میں نے نافرمانی کی تو میری نافرمانی سے وہ خوب واقف ہے، وہ خوب واقف ہے. He knows everything about me. تو یہ ذہن کے اندر رکھنا، to keep this in mind, that's what taqwa is. یعنی اس کو مختلف انداز کے اندر صحابہ اکرام نے اور علماء اکرام نے سمجھایا ہے. تو علماء and the Sahaba Ikram have given different examples to help us understand what taqwa is. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کانٹے دار کسی ٹہنی کو لے لو اور اس کے ارد گرد کسی ریشم والے کپڑے کو لپیٹ دو، اور فرمایا کہ پھر اس سے، اور دوسری مثال دی کہ اگر کانٹے دار وہاں درخت ہیں، کانٹے دار درخت ہیں، اور ان درختوں سے اب آپ کو گزرنا ہے، اور آپ کے اوپر کپڑے ہیں ریشم کے کپڑے ہیں، تو جس طرح ان سے گزرتے گزرتے آپ اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹیں گے، اپنے آپ کی بھی حفاظت کریں گے، ایک طرف ہوں گے دوسرے، کہ کہیں وہ جو کانٹے دار درخت ہیں وہ اگر لگ گئے تو کپڑوں کو پھاڑ دیں گے. تو جس طرح انسان بچ کے بچا کے وہاں سے نکلتا ہے، فرمایا مسلمان کی زندگی اسی طرح ہونی چاہیے، بچا کے کہ کوشش کرے کہ اللہ کی نافرمانیاں مجھ سے کسی صورت کے اندر صادر نہ ہوں. You must try your utmost that anything that is of disobedience to Allah, I am not going to let that take place or happen. I am under no circumstances going to disobey Allah. اللہ کی نافرمانی میں کسی صورت کے اندر کرنے والا نہیں ہوں. I am not going to disobey Allah. And the way you navigate your life through your worldly affairs, اپنی دنیاوی زندگی کی امور کے اندر جس طرح انسان وہاں سے بچا کے نکلا کے وہاں سے نکلتا ہے، تو اسی طریقے سے تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ ہر حالت کے اندر یہ دیکھے کہ اس میں میرا رب راضی ہے اور مجھے یہ کام کرنا ہے، اور فلاں کام جو ہے اس میں میرا رب ناراض ہے، میرے رب کو وہ چیز پسند نہیں ہے، اور جب میرے رب کو پسند نہیں ہے تو کسی صورت کے اندر میں وہ اختیار کرنے والا نہیں ہوں. اس کو کہتے ہیں تقوی. All the time to have in mind that
I'm only going to do those things that are going to be of the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. And anything that is going to displease Allah, anything that is against the commands of Allah or the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then I'm going to stay well away from that. I'm going to avoid it, and under no circumstances am I going to carry on with anything that's going to displease Allah. इसको कहते हैं तकवा. वो हमारे एक दोस्त थे, तो ये पहले भी मैंने एक मिसाल दी है काफ़ी अरसा पहले. तो वो ये मिसाल देते हुए समझा रहे थे कि बाज़ औक़ात अल्लाह की नज़र हमारे ऊपर है, इसको हम भूल जाते हैं. और उसकी मिसाल उन्होंने ये दी कि अगर आप सुबह सुबह नमाज के लिए जा रहे हैं गाड़ी के अंदर, तो ट्रैफिक लाइट्स आती हैं, सारा जो रास्ता है वो साफ़ है, कोई गाड़ियाँ वहाँ नहीं है, जितनी भी रोड्स हैं या स्ट्रीट्स हैं, सुबह 4 बजे का वक़्त है और वहाँ ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर कोई खड़ा भी नहीं है. लेकिन इसके बावजूद अगर लाल लाइट हो, इफ़ देयर इज़ अ रेड लाइट, although there's nobody watching you and there's no cars on either of the cross junction, but deep down you will not pass that red light with the fear, not the fear of any car coming and crashing into you, किसी गाड़ी के एक्सीडेंट के डर से नहीं, क्योंकि आपको इधर भी नज़र आ रहा है कोई गाड़ी नहीं है, उस तरफ जो रोड है उधर भी नज़र आ रहा है, सामने से भी नज़र आ रहा है, कोई गाड़ियाँ नहीं है, शफाफ है रोड और सन्नाटा छाया हुआ है. अगर आप चाहते आप क्रॉस करके अपने रास्ते के अंदर चले जाते, खामोखा यहाँ 2 मिनट बैठे हुए हैं, लेकिन आप उधर बैठे रहेंगे. क्यों? उसकी वजह ये है कि इंसान सोचता है कि भाई ये रेड लाइट के ऊपर खड़ा होना ये कानूनी कार्रवाई है, इस पर जो अमल नहीं करता अगर पकड़ा गया पुलिस के ज़रिए तो उसको सज़ा मिल सकती है, फ़ाइन हो सकता है, पॉइंट्स लाइसेंस के ऊपर लग सकते, कुछ भी ये नहीं हो सकता है, बाज़ का जेल तक की बात आ सकती है. बाज़ ऐसे जराइम हैं, there's certain crimes because of that you could go to jail. तो with that in mind कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अभी गुजर रहा हूँ तो उधर पुलिस वाला देख ले, या ये कि कैमरे मुझे देख रहे हैं चौराहे के ऊपर on the crossroads, I've got cameras, they are watching, and if I was to do anything wrong, then that camera will flash, it will take hold of my picture, it may be recorded, and then I can't get away with it. Then it will be handed over to the police, and of course I will be given either a fine, either points, sometimes even both, etc. So the fear is, वहाँ डर की बात क्या है? डर ये है कि कहीं पुलिस वाला निकल ना आए या कहीं वो छुपा हुआ बैठा हुआ ना. It may be that the police officer, he might just come on the last minute, or she, or it may be they may be hiding to a corner, because sometimes they hide to a side around a bend somewhere and they're waiting for those motorists that are breaking the law so they can catch them red-handed. तो ये भी हो सकता है. So the thing that is keeping us stopped at that red traffic light, उस लाल बत्ती के ऊपर किस चीज़ ने हमें रोका है? The fear that there might be a police officer or a security person somewhere and they might see me crossing, they'll chase me, stop me, and then will give me a fine or a penalty or whatever it may be. So the fear of the police is in our mind. Similarly, the other example, एक साथी दे रहे थे बड़ी अच्छी मिसाल. उन्होंने कहा कि आप मोटरवे के ऊपर जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं रोड के ऊपर, और अचानक आपको अपने जो अंदरून का मिरर है उसके ऊपर ब्लू लाइट्स नज़र आई. As you're driving along, it could be the motorway, it could be the normal straight roads, and all of a sudden you notice blue lights in the mirror, in the inside mirror. तो सबसे पहला काम हर एक आदमी का naturally straight away eyes go onto your dashboard
جو ڈیش بورڈ ہے اس کے اوپر آنکھیں چلی جاتی ہیں دیکھنے کے لیے کہ کہیں میں اوور اسپیڈنگ تو نہیں کر رہا ہوں. اور اسٹریٹ اوے ایٹ دا سیم ٹائم یور فٹ کمز آف دا ایکسلریٹر اینڈ بگنس ٹو ٹچ دا بریک سو دیٹ دے کین سلو یو ڈاؤن. عجیب اللہ کا کرنا. The moment you see those blue lights in that mirror, in the inside mirror of the car, گاڑی کے اندرون شیشے کے اندر جو ہی وہ بلو لائٹس پیچھے سے نظر آئی نا تو ذہن میں آتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں, انہوں نے مجھے پکڑ لیا. And as soon as the blue lights passes, جو ہی ہم سے گزر جاتے ہیں تو فوراً you take a sigh of relief. اس وقت ٹھنڈا سانس انسان لیتے اف چلے گئے ہیں, میرے ساتھ اس کا مسئلہ نہیں تھا. اب آؤ اسلام کی طرف, دین کی طرف, کہ دیکھو اگر ہمارے ذہن کے اندر اللہ کا تقوی ہوتا, ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بات رچی ہوئی ہوتی اور یہ ذہن میں رہتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں آل دا ٹائم, تو کیا خیال ہے ہم سے وہ گناہ, وہ خطائیں, وہ نافرمانیاں, اللہ کے فرائض کو چھوڑنا آیا اس طرح ہو سکتا؟ نو چانس. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا رب اب دیکھ رہا ہے, میرے رب کو میرے ایک ایک فعل کا علم ہے, اس کو پتہ ہے کہ اتنی نمازیں میں نے پڑھی ہیں, اتنی مجھے چھوٹ گئی ہیں اور اتنی ابھی پڑھنی ہے, اتنا فدیہ دیا ہے, روزے رکھے ہیں, فلاں کام کیا ہے, زکوٰۃ دی ہے یا نہیں دی ہے. تو اللہ رب العزت کو یہ تمام چیزیں پتہ, اور ہمیں بھی پتہ کہ اس کو پتہ ہے, وہ ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہا, اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے, ہم دل سے مانتے بھی ہیں کہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھتے ہیں, اس کا علم ہر چیز پر اتم مکمل ہے, اکمل ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اگر پولیس والے کی بلو لائٹس ہم دیکھیں گے تو فوراً انسان کا پاؤں ایکسلریٹر سے ہٹ کر, گیس سے ہٹ کر فوراً بریک کی طرف چلا جاتا ہے, اور آنکھیں روڈ سے اتر کر وہاں چلی جاتی ہیں. اور یہ تو ایک مخلوق کہ ہو سکتا ہے اس نے آپ کو دیکھا ہو سکتا ہے نہ دیکھا ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی کام کے لیے جا رہا ہو. لیکن جب باری آتی ہے علام الغیوب کی تو اس وقت ہماری تربیت وہ نہیں ہے. بلکہ اگر یہ کہا بھی جائے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں کسی مجلس کے اندر, تو 2 منٹ کے لیے وہ ذہن کے اندر بات آتی ہے اور پھر وہ نکل جاتی ہے, and we are back to normal. اس وقت we are back to normal. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہاں اس آیت کے اندر بڑے پیارے انداز کے اندر فرمایا, یا ایہا الذین آمنو, اے ایمان والو, اتقوا اللہ حق تقاتہ, تم اللہ سے تقوی اختیار کرنا, تقوی اختیار کرنے کا حق ادا کرنا. صرف اتنا نہیں کہ چند منٹوں کے لیے, چند گھنٹوں کے لیے, چند دنوں کے لیے, اور اگر دن میں ہے تو صبح ہو تو شام کو نہیں, شام کو ہو تو صبح نہیں, اس طرح کی بات نہیں ہے. بلکہ اتقوا اللہ حق تقاتہ, تقوی اختیار کرو جو تقوی اختیار کرنے کا حق ہے اس کے مطابق, اور اس کے مطابق فرمایا اپنے تمام امور کے اندر, in all our doings, ہر وقت کہ جس کے ساتھ بھی آپ کا لین دین ہو, برتاؤ ہو, ملاپ ہو, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو, تو ہر وقت یہ ذہن کے اندر رہے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں, وہ میرے ہر فعل سے, ہر قول سے, ہر لحاظ سے پورے واقف ہیں, اور اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. جب انسان کی ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے, when you begin to think of these things, then you can never fall in any kind of wrong and any kind of sin, any kind of گناہ at all. کسی گناہ کے اندر, کسی لغزش کے اندر انسان پڑ ہی نہیں سکتا, کیونکہ every so often you are reminding yourself, ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ اپنے آپ کی یاد دہانی کرا رہے ہیں. کس چیز کی؟ کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں.
اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، اس کے اندر کیا فرمایا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، والحمد للہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ اکبر، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے۔ تو یہ چیزیں ہم جب کرتے ہیں، بار بار اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے ہیں، تو اس سے پھر انسان کے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ ایک قسم کا، جیسے کسی علاقے کے اندر یا کسی جگہ کے اندر انسان جائے اور وہاں کیمرے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کمرے کے اندر یا اس پیسج کے اندر اب کیمرے میرے اوپر لگے ہوئے، تو انسان کی ادا بالکل بدل جاتی ہے۔ جس انداز میں وہ بات کرتا ہے، جس انداز میں وہ چلتا ہے، جس انداز میں وہ ملاقاتیں کرتا ہے، وہ تمام کی تمام فارملائز ہو جاتے ہیں۔ ایوری تھنگ بیکمز ویری ویری فارمل۔ Why? Because this person knows that there's camera on me. When you have got two cameras, the two angels, دو فرشتے کرامن کاتبین، تو یہ دو فرشتے آپ کی ہر بات جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں، اور ان کے کیمرے آپ کے ہر بات، ہر قول فعل کے اوپر۔ تو کیا خیال ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے کہ جو بات میں کہوں، جو کام میں کہوں، ان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور شام کو یہاں سے چلے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا میرے تمام اعمال میرے سامنے ان کی ریکارڈنگ رکھی جائے گی، اور میں کسی چیز کا انکار نہیں کر سکوں گا۔ خیر، بریک کی طرف جاتے ہیں، وقت بھی مختصر ہے، اور بریک سے پہلے جاتی ہوئی یہ بات بھی عرض کرتے جاؤں کہ اگر آپ کال کرنا چاہیں تو بریک کے دوران پلیز کال نہ مت کرنا، بریک کے بعد آپ کال کرنا۔ نمبر اسٹوڈیو کا آپ کو نظر آتا ہے اسکرین کے اوپر، اس نمبر کو کرتے ہوئے ہم بھی آپ کی بات سنیں گے، اور باقی جو سامعین ناظرین ہیں وہ بھی آپ کی بات سنیں گے۔